لاہور میں غلام رسول کی سموسے کی دکان 12 افراد پر مشتمل خاندان کی کفالت کرتی ہے۔ انہوں نے پچھلے سال کے دوران کئی بار قیمتیں بڑھائی ہیں، لیکن بڑھتی ہوئی مہنگائی ان کے منافع کو کھا جاتی ہے۔ کسٹمر افورڈ نہیں کر پا رہے، نہیں خرچے اب نہیں پورے ہو رہے، بالکل نہیں ہو رہے۔ پہلے ایزیلی ہو رہا تھا، گھر کا خرچہ بھی ادھر کا بھی۔ مسالہ جات سے لے کر کھانے پکانے کا تیل اور ایندھن تک جو غلام رسول جیسے زیادہ تر پاکستانی استعمال کرتے ہیں، سبھی درآمد کیے جاتے ہیں۔ افراط زر کی شرح 24% سے اوپر چلے جانے اور ایک سال میں روپے کی ڈالر کے مقابلے میں قدر نصف کے قریب کم ہونے کے باعث صارفین پر اس کے گہرے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ تو روزانہ اب جب بھی کوئی سامان لینے جاتے ہیں تو روزانہ نئی پرائسز ہوتی ہیں۔ اگر ہم میٹ لے رہے تھے تو اس کو اگر ہم 15 ڈیز میں ونس ٹائم یوز کر رہے تھے تو اس کو کٹ آف کر کے ہمیں ونس اے منتھ یوز کرنا پڑ رہا ہے۔ پاکستان ایک گہرے معاشی بحران میں پھنسا ہوا ہے کیونکہ اس کے قرضے بڑھ رہے ہیں اور آمدن کم ہو رہی ہے۔ حالانکہ اس سال میں پاکستان کے 23 ارب ڈالرز کے قرض کی ادائیگیوں کو مؤخر کر دیا گیا ہے، لیکن حکومت کو دیوالیہ ہونے سے بچنے کے لیے جون میں مالی سال کے اختتام تک 3 ارب ڈالرز لازمی ادا کرنے ہوں گے۔ تاہم ملک کے مرکزی بینک کے اعداد و شمار کے مطابق اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ڈالرز کے ذخائر اس وقت 4 ارب ڈالر سے کچھ زیادہ ہیں۔ پاکستان ہمیشہ سے قرضوں کے روایتی جال میں پھنسا رہا ہے۔ ہم قرضے واپس کرنے کے لیے قرض لیتے ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ اب ہم ان قرضوں کو کسی قسم کے ترقیاتی منصوبوں کی سرمایہ کاری میں نہیں لگا رہے اور ہم اس رقم سے حکومت چلا رہے ہیں۔ کراچی کی مصروف بندرگاہ پر خام مال اور مشینری کے کنٹینرز کا ڈھیر لگا ہوا ہے کیونکہ پاکستان میں بینک کاروباری اداروں کو کریڈٹ جاری کرنے میں تاخیر سے کام لے رہے ہیں تاکہ تیزی سے کم ہوتے ہوئے غیر ملکی ذخائر کو بچایا جا سکے۔ پاکستان کے سب سے بڑے برآمد کنندگان میں سے ایک ٹیکسٹائل کی صنعت ہزاروں افراد کو نوکریوں سے فارغ کر چکی ہے۔ مانگ کم ہو گئی ہے، اس کے علاوہ سپلائی چین کے مسائل کا سامنا رہا ہے، جس کی وجہ سے پچھلے سال اکتوبر سے دسمبر کی سہ ماہی میں ہماری برآمدات میں تقریباً 18 سے 20% تک کمی آئی ہے۔ ہمارے پاس خام مال کی قلت ہے، ہمارے پاس کپاس کی قلت ہے۔ پاکستان دیوالیہ ہونے سے بچنے کے لیے IMF کی طرف دیکھ رہا ہے، لیکن 2019 میں طے پانے والے 6 ارب ڈالرز کے قرضے کے رکے ہوئے پروگرام کی بحالی کے لیے مالیاتی ادارہ سخت اصلاحات کا مطالبہ کر رہا ہے، جیسے ٹیکس کی وصولی میں اضافہ اور توانائی کے لیے دی جانے والی رعایت کو ختم کرنا۔ یہ ایسے اقدامات ہیں جن کے وعدے پچھلی حکومتوں نے کیے ہیں، لیکن ووٹ کھونے کے خوف سے عمل درآمد نہیں کر پائے۔ گوہر اعجاز کہتے ہیں کہ IMF کی مدد ضروری ہو سکتی ہے، لیکن یہ حل نہیں۔ No country can survive on debts. کوئی ملک قرضوں پر چل نہیں سکتا، کسی ملک کو بھی قرضوں پر انحصار نہیں کرنا چاہیے۔ پاکستان کو برآمدات میں استحکام اور برآمدی صلاحیت کو بڑھانے پر کام کرنا ہوگا۔ ادھر غلام رسول کو تشویش ہے کہ معاشی اصلاحات کی سب سے بھاری قیمت غریب لوگوں کو ادا کرنی پڑے گی، لیکن وہ گرین وام بھی پڑے گا، باقی ان کا کیا، یہ تو لیں گے، استعمال کریں گے اور بیٹھ جائیں گے۔ فنڈز حاصل کرنے کے لیے IMF کی شرائط کو پورا کرنے سے دوسروں کی طرف سے مدد کا راستہ کھل سکتا ہے۔ چین اور سعودی عرب جیسے دوست ممالک نے اپنی امداد روکی ہوئی ہے تاکہ پاکستان کو اپنے لین دین کے طریقہ کار کو تبدیل کرنے پر مجبور کیا جائے۔ سارا زمان کی رپورٹ کے ساتھ عائشہ خالد، وائس آف امریکہ۔